اللہ کے نبی کا پیغام یہ ہے کہ تزوج الولود، آپ نکاح ایسی عورتوں سے کریں جو زیادہ بچے جننے والی ہو، اور فرمایا الودود، جو محبت کرنے والی ہو، بلکہ الولود مبالغے کا صیغہ ہے، اس کے معنی آتے ہیں، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ٹوٹ کر جانے والی عورتوں سے آپ نکاح کریں۔ اور بزرگوں اور عزیزان ملت، اللہ رب العزت نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ زندگی اللہ کی نعمت ہے، یہ چاند اللہ کی نعمت ہے، یہ سورج اللہ کی نعمت ہے، یہ ہمارے دونوں ہاتھ اللہ کی نعمت ہیں، دونوں پاؤں اللہ کی نعمت ہے، قرآن کریم اللہ کی نعمت ہے، کعبہ اللہ کی نعمت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا روزہ اقدس یہ اللہ کی نعمت ہے۔ تو اللہ رب العزت کے بے شمار احسانات ہیں اور نعمتیں ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ انہی نعمتوں میں ایک سب سے بڑی نعمت، ایک عظیم نعمت اولاد کی نعمت ہے، جسے ہم نور چشم بھی کہتے ہیں، جسے ہم اور آپ لخت جگر بھی کہتے ہیں، جسے ہم اور آپ رونق خانہ بھی کہتے ہیں، جسے بڑھاپے کی لاٹھی بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ اولاد کی نعمت، یہ اللہ کی نعمتوں میں ایک عظیم نعمت ہے۔ آپ اس نعمت کا اندازہ اس شخص سے لگا سکتے ہیں جو اس نعمت سے محروم ہے، جو اس یعنی اولاد کی نعمت سے محروم ہے۔ آپ دیکھیں گے اگر چند سالوں تک شادی شدہ جوڑے کو اولاد نہ حاصل ہو تو وہ آپ دیکھیں کہ کتنی اولاد کے حصول کے لیے کتنی جتن کرتے ہیں، طرح طرح کے عاملوں کے پاس جاتے ہیں اور طرح طرح کے تعویذات حاصل کرتے ہیں، ہر طریقے کے ہتھ کنڈے اپناتے ہیں اولاد کے حصول کے لیے۔ تو اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ آپ ایک ایسے شادی شدہ جوڑے سے لگا سکتے ہیں جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے۔ وہ لوگ جن کو اولاد نصیب نہیں ہوتی ہے وہ اتنے عاملوں کے پاس چکر لگاتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسے عاملوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں جو ان کے جیب کو بھی خالی کر دیتے ہیں اور انہیں ایمان سے بھی خالی کر دیتے ہیں۔ ایمان سے اس طرح خالی کرتے ہیں کہ کبھی ایسے جاہل عامل کے پاس پہنچ جاتے ہیں، وہ جاہل عامل کہتا ہے کہ آپ یہ کام کریں کہ آپ رات کے اندھیرے میں قرآن کریم پر پیر رکھ کے آپ غسل کریں، آپ کو اولاد کی نعمت حاصل ہو جائے۔ کوئی عامل یہ کہتا ہے کہ آپ مرغے کے خون سے فلاں چیز لکھیں اور اسے تعویذ بنا کر گلے میں ڈال لیں، آپ کو اولاد کی نعمت حاصل ہو جائے۔ تو ایسے ایسے جاہل عامل بھی آپ کو ملیں گے جو آپ کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ تو اولاد کے حصول کے لیے آدمی کتنی جتن کرتا ہے، کتنی مشقتیں اٹھاتا ہے اور طرح طرح کے تعویذات گلے میں لٹکاتا ہے، اس سے آپ اولاد کی نعمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو شادی جو ہوتی ہے، جو نکاح ہوتا ہے، آدمی کسی سے جو نکاح کرتا ہے اس کا ایک بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اولاد حاصل ہو، یعنی توالد و تناسل کے مقصد کے نکاح کا مقصد ایک توالد و تناسل بھی ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ بچہ جننے والی عورتوں سے نکاح کی ترغیب دی ہے۔
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الولود الولود فإنی مکافر بکم الامم۔ اللہ کے نبی نے کہا تزوج الولود کہ تم شادیاں کرو ایسی عورتوں سے جو زیادہ بچہ جننے والی ہیں۔ اور آپ کو کیسے پتا چلے کہ یہ عورت زیادہ بچہ جن سکتی ہے؟ اس کے آپ خاندان کو دیکھیں، اس کے ماں کو دیکھیں اور اس کی بہنوں کو دیکھیں، اس طریقے سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ عورت زیادہ بچہ جننے والی ہے۔ تو اللہ کے نبی کا پیغام یہ ہے کہ تزوج الولود، آپ نکاح ایسی عورتوں سے کریں جو زیادہ بچے جننے والی ہو، اور فرمایا الودود، جو محبت کرنے والی ہو۔ بلکہ الولود مبالغے کا صیغہ ہے، اس کے معنی آتے ہیں، اب یوں کہہ سکتے ہیں کہ ٹوٹ کر چاہنے والی عورتوں سے آپ نکاح کرو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فإنی مکافر بکم الامم، تاکہ میدان محشر میں اپنی امتوں کے ذریعے سے دیگر انبیاء کی امتوں پر فخر کروں کہ میری امتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اور ایک صحابی آئے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اللہ کے نبی نے کہا، اس صحابی نے اللہ کے نبی سے کہا اے اللہ کے نبی مجھے ایک عورت سے محبت ہو گئی ہے اور میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی وہ عورت حسب و نسب والی ہے، وہ عورت عزت و مرتبہ والی ہے، وہ عورت مال و دولت والی ہے، اور اس عورت سے مجھے محبت ہے، لہذا میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اے اللہ کے نبی اس عورت کے اندر ایک خامی ہے، اور وہ خامی یہ ہے کہ وہ عورت اب بچہ نہیں جن سکتی ہے، وہ عورت بانجھ ہے، اب بچہ جننے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے نکاح کرنے سے منع کر دیا۔ وہ صحابی دوبارہ آئے اور اللہ کے نبی سے عرض کیا اللہ کے نبی میں اس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے دوبارہ منع کیا۔ شہبارہ آئے، اللہ کے نبی نے شہبارہ بھی منع کر دیا۔ اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی کا پیغام یہ ہے تزوج الولود الولود فإنی مکافر بکم الامم۔ اور قرآن کریم کو آپ دیکھیں، قرآن کریم نے اس دنیا کے حسن کو اولاد نے بتایا ہے۔ قرآن کریم کا فرمان ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ قرآن نے کہا کہ یہ مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے، اور تمام انبیاء، صلحاء، اتقیاء اور تمام بڑے بڑے جو صالحین تھے ان کی یہ دعا ہوتی تھی ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ربنا هب لنا من ازواجنا، ہمیں نیک بیویاں عطا فرما، من ازواجنا وذرياتنا، ہمیں نیک صالح اولاد عطا فرما، قرة اعین جو آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکے، واجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں ان کا پیشوا بنا، ان کا امام بنا۔ اور یہ ایسی دعا ہے وہ لوگ جن کو ابھی تک اولاد نصیب نہیں ہوئی ہے، یا اولاد ہیں لیکن نیک اور صالح نہیں ہے بلکہ نافرمان ہے، ان کے لیے یہ دعا ہے، وہ اس دعا کو بکثرت مانگیں تو جو صاحب اولاد نہیں ہے انشاءاللہ وہ صاحب اولاد ہو جائیں گے، اور جن کی اولاد نیک نہیں ہے ان کی اولاد نیک ہو جائے گی۔ اس دعا کو آپ مانگا کریں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔